الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 12 جولائی 2025 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں مین بازار شکرگڑھ ضلع نارووال میں جمعیت علماء اسلام ضلع نارووال کی دعوت پر موجود ہوں. میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ہم جمعیت علماء اسلام کے پروگرام پورے ملک میں کرتے ہیں، پر آپ کا ڈسپلن جمعیت علماء کا نہیں ہے. اللہ کے بندے پروگرام جمعیت علماء کا ہے تو نعرہ بھی جمعیت علماء کا ہوگا. خدا بھلا کرے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری کا اس ایک کے علاوہ کسی نے جمعیت علماء کی بات نہیں کی، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کی. تو جمعیت کی بات ہے، جمعیت کا پروگرام ہے. میں انشاءاللہ عنوان پہ بھی بات کروں گا، لیکن جمعیت کے نظم و ضبط کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہوں گا. آپ توجہ رکھنا، جتنے مجمع میں بندے بیٹھے ہیں ذرا مجھے دیکھیں، دائیں بائیں دیکھنے سے پرہیز فرمائیں، مجھے دیکھیں. میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی بنانا ہے. میں کوئی 10-10.5 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے ضلع سے یہاں 1 گھنٹہ گفتگو کے لیے آیا ہوں. میں نے ٹائم پاس نہیں کرنا، میں نے آپ کو میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے. ہم نے جلسے کو قیمتی بنانے کی ترتیب رکھنی ہے. پروفیسر مولانا محمد شکیل صاحب نے ان سے وقت لیا ہے. ابھی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے لگے ہیں. ہمارے ملک کی مرکزی قیادت ہے، ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. تو آپ اپنا حوصلہ بھی رکھیں اور نظم و ضبط بھی رکھیں گے انشاءاللہ. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتہ چلے میری بات سن رہے ہیں. بیٹھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، جمعیت علماء اسلام ضلع نارووال نے یہ پروگرام رکھا ہے. اس کا نام ہے محبت حسنین کانفرنس. محبت حسنین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمی نواسے، حیدری نواسے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور پیار پہ بات کرنی ہے. میں اسی عنوان پر بات شروع کر رہا ہوں. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم اولادوں کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں. رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، رسول اللہ کے 3 صاحبزادے ہیں. نبی پاک کی پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، حضور کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، حضور کی تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، رسول اللہ کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ ہے. حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے. تو 7 اولادیں ہیں، 4 حضور پاک کی بیٹیاں، 3 حضور پاک کے بیٹے. پیغمبر کی نسل تو بیٹے سے چلنی چاہیے تھی، لیکن حضور پاک کا اعزاز ہے، حضور کا مرتبہ ہے، حضور کا درجہ ہے، پیغمبر کی حیثیت ہے. ہمارے نبی کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم نبوت کا تاج دیا ہے، ختم نبوت کا تمغہ دیا ہے.
ختم نبوت کا عہدہ دیا ہے، ختم نبوت کا مرتبہ و مقام دیا ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک کے بیٹوں کو اللہ نے نابالغی میں اٹھا لیا۔ ابھی وہ صبیان تھے، ابھی وہ صبی تھے، ابھی وہ ولد تھے، ابھی وہ بچے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بیٹے اللہ نے اپنے پاس بلا لیے۔ پھر حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، پیغمبر کریم کے 9 نواسے اور نواسیاں ہیں، لیکن اگر ہم تفصیل دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے پیغمبر اسلام کے پہلے داماد ہیں، نام لقیط ہے، ابو العاص کنیت ہے، ابن ربی ابا کا نام ہے، ان سے حضرت زینب کی شادی ہے۔ حضور پاک کے 2 نواسے ہیں، ایک نواسے کا نام علی زین بھی ہے، ایک نواسی کا نام امامہ ہے۔ پیغمبر کریم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے، ان کی اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، ان سے عبداللہ بن عثمان یا ابان بن عثمان یہ پیغمبر کے نواسے ہیں۔ تو یہ 3 بیٹیوں کی 3 اولادیں ہو گئی۔ چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ صاحبزادی کا نام زینب ہے، صاحبزادی کا نام رقیہ ہے، صاحبزادی کا نام ام کلثوم ہے، 3 بیٹے ہیں۔ صاحبزادے کا نام حسن ہے، صاحبزادے کا نام حسین ہے، صاحبزادے کا نام محسن ہے، لیکن رقیہ اور محسن یہ بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے عام طور پہ مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو 4 اولادیں باقی رہی، 2 حضرت فاطمہ کی صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے۔ آج صاحبزادوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پورا شجرہ نسب اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیغمبر کے باقی نواسوں کو نہیں مانتے، کوئی یہ گمان نہ کرے ہم پیغمبر کی باقی نواسیوں کو نہیں مانتے۔ لیکن آج ہم حسنین کی بات کرنے لگے ہیں، جلسہ حسنین کا ہے، عنوان حسنین کا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع نارووال تحصیل شکرگڑھ میں ازبان ہے، تو ہم حسنین کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بات کرنے کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے، میں نے کہا تھا پیغمبر کی نسل بیٹوں سے چلنی چاہیے تھی، لیکن حضور کا اعزاز ختم نبوت ہے تو نسل بیٹی سے چلی ہے۔ آپ کہیں گے دنیا میں لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نبی پاک کی نسل بیٹی سے کیسے چلی ہے؟ یہ میرے پاک پیغمبر کی خصوصیت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا درجہ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی امتیازی شان ہے کہ حضور پاک کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ پیغمبر کی بیٹیاں کئی ہیں، لیکن جو چوتھی بیٹی ہے، جو چہیتی بیٹی ہے، جو آخری بیٹی ہے، اسے سیدۃ النساء فاطمہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے 2 لقب ہیں، ایک لقب بطول ہے، ایک لقب زہرا ہے۔ بطول تبتل سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل دنیا سے جدا ہو کے اللہ کی عبادت میں ٹھہرنا۔ تو یہ اللہ کی عبادت میں دنیا سے جدا ہو کے ٹھہرتی تھی۔ ان کا ایک لقب زہرا ہے۔ زہرا عربی میں پھول کو کہتے ہیں۔ پھول کسے کہتے ہیں؟ پھول سے خوشبو بھی کرتی ہے۔ تو یہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہے جس سے نسل سادات دنیا میں پھیلی ہے، نسل سادات دنیا میں پھیلی۔ حضور پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، نسل سادات دنیا میں پھیلی ہے۔ حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے جو زندہ رہے اور بڑی عمر تک زندہ رہے، بعد میں شہید کیے گئے۔ ایک کو زہر دی ہے، امام حسن کہتے ہیں، ایک کو تلوار سے شہید کیا ہے، انہیں امام حسین کہتے ہیں۔ آؤ میں ان دونوں کی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ رہی تو میں آپ کی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے، میں ان دونوں نواسوں کی بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ وہ 2 نواسے ہیں جن سے نسل پیغمبر دنیا میں پھیلی ہے، نسل پیغمبر دنیا میں عام ہوئی ہے۔ آؤ میں ان کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے ایک حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ العصر فلما كان في الرابعة اقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم وضعهما بين يديه فحمل الحسن على عاتقه الايسر والحسين على عاتقه الايمن فقال الا اخبركم بخير الناس ابا وامه الا اخبركم بخير الناس جدا وجدا الا اخبركم بخير الناس اما وامه الا اخبركم بخير
بخیر الناس خالا وخالا. حضرت امام طبرانی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور پاک عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں, پیغمبر کریم کی چوتھی رکعت چل رہی ہے, حضرت حسن حسین بچپن میں گرتے پڑتے آئے ہیں, آ کے نانا جان کی کمر پہ سوار ہو گئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے جب سلام پھیرا ہے انہیں اپنے سامنے بٹھایا ہے, امام حسن کو دائیں کندھے پہ, امام حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا ہے اور بٹھا کر فرمانے لگے ہیں, 4 سوال کیے ہیں. شکر گڑھ کے غیوروں ذرا توجہ رکھنا, آپ بڑے غیور لوگ ہو, انڈیا کی بغل اور اس کی سرحد پہ بیٹھے ہو, مجاہد دماغ کے آدمی ہو, تو اسی طرح توجہ سے میری بات سننا. حضرت رسول اللہ نے 4 سوال کیے ہیں. پہلا سوال کیا ہے یا ایھا الناس, لوگوں کو میں بتاؤں انا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا, وہ بہترین نواسے کون ہیں جن کا نانا بھی اچھا ہے, جن کی نانی بھی اچھی ہے. صحابہ نے کہا ضرور بتائیں. حضور نے جواب نہیں دیا. دوسرا سوال کیا, فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا, میں تمہیں بتاؤں ان بھتیجوں اور بھتیجیوں کے بارے میں جن کے چاچو بھی اچھے ہیں, جن کی پھوپھی بھی اچھی ہے. فرمایا ضرور بتائیے. حضور نے جواب نہ دیا. تیسرا سوال کیا, فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما, تمہیں بتاؤں ان بیٹوں کے بارے میں جن کی اماں بھی اچھی ہے, جن کے ابو بھی اچھے ہیں. کہا ضرور بتائیے. حضور نے چوتھا سوال کیا, فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا, تمہیں بتاؤں ان بھانجوں کے بارے میں جن کے ماموں بھی اچھے ہیں اور جن کی خالائیں بھی اچھی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, سنائیے, سمجھائیے, ہمارے ایمان کو ٹھنڈک پہنچائیے. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا, انہیں سامنے بٹھا کر فرمایا ہم الحسن والحسین, یہ حسن اور حسین ہیں. ان کا تعارف کرا رہا تھا. جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد, فرمایا ان کا نانا وہ ہے جنہیں رسول اللہ کہتے ہیں, ان کی نانی وہ ہے جسے خدیجہ کہتے ہیں. فرمایا ہم الحسن والحسین, یہ حسن اور حسین ہے. امہما جعفر, ان کے چاچوں کو جعفر کہتے ہیں. وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب, ان کی پھوپھی کو ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. فرمایا ہم الحسن والحسین, یہ حسن اور حسین ہیں. آؤ میں تعارف کراؤں, ان کا ابا حضرت علی ہے, ان کی اماں فاطمہ رسول کی بیٹی ہے. فرمایا ان کے ماموں کا اور خالاؤں کا تعلق یہ ہے, خالہم القاسم ابن رسول اللہ, ان کا ماموں قاسم ہے جو رسول اللہ کا بیٹا ہے. وخالاتہما, ان کی جو خالائیں ہیں زینب رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ, پیغمبر کی بیٹیاں, پیغمبر کے لشت جگر, نور نظر, پیغمبر علیہ السلام کی شہزادیاں زینب بنت محمد, رقیہ بنت محمد, ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہن حسن اور حسین کی خالہ ہے. فرمایا ہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و عموہما فی الجنہ و خالوہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ. فرمایا لوگوں ان کا رتبہ بتا رہا ہوں, ان کے نانا نانی بھی جنتی, ان کی پھوپھی اور چاچا بھی جنتی, ان کی خالائیں اور ماموں بھی جنتی, ان کے اموں اور ابی, ان کی امی اور ابو بھی جنتی, یہ دونوں بھی جنتی. جو چاہے میں جنت جاؤں, ان سے پیار کرے وہ بھی جنت ہے. حضرت حسن حضرت حسین کی محبت میں نے بات چلائی. میں طبرانی الاوسط کی جلد 2 سے آپ کی خدمت میں روایت لایا ہوں. حضور نے فرما دیا پوری فیملی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے. جو جنت جانا چاہتا ہے محبت ان کی سینے میں رکھے اور جنت کا ٹکٹ لے لے. آؤ میں اب محبت بتانے لگا ہوں کہ محبت کہتے کیسے. کیا صرف حسن حسن کرنے سے محبت آ جائے گی؟ حسین حسین کرنے سے محبت آ جائے گی؟ علی علی کرنے سے پیار آ جائے گا؟ فاطمہ فاطمہ کرنے سے خواتین میں عزت, خواتین میں حیا آ جائے گا؟ اور محبت کسے کہتے ہیں, پیار کسے کہتے ہیں, تعلق کسے کہتے ہیں, عقیدت کسے کہتے ہیں, الفت کسے کہتے ہیں, یگانگت کسے کہتے ہیں, نسبت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں,
ایک عربی شاعر نے محبت کی تشریح یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ کہ اے لوگوں تم محبت کی بات کرتے ہو، آؤ اگر تمہیں میں بتاؤں تو تمہیں پتا چلے گا محبت کی صداقت کیا ہے، محبت کا کذب کیا ہے، محبت کی سچائی کیا ہے، محبت کے جھوٹ کیا ہے، محبت کی اصل کیا ہے، محبت کی نقل کیا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت کا فرق کیا ہے، محبت کی باکسی کیا ہے، محبت کی ریالٹی کیا ہے۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے، پیار کا دعویٰ ہے، تعلق کا دعویٰ ہے، تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو تسلیم کرنا تیرے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اٹوٹن تیری ان کے ساتھ اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی۔ فرمائے محبت کہتے ہیں ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبوب سے دل میں محبت رکھے اسے محب نہیں کہتے۔ تو پتہ چلا میرے پاک نبی نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، جو حسین سے جو حسن سے محبت رکھے تب جنتی ہے۔ پتہ چلا محبت اطاعت کو کہتے ہیں، خالی نام لینے کو نہیں کہتے، بات کے ماننے کو کہتے ہیں، خالی دعویٰ کرنے کو نہیں کہتے۔ پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی میں ان جیسے کام، ان جیسے امور، ان جیسی مشاہدت، ان جیسا عقیدہ، ان جیسا نظریہ، ان جیسی عبادت، ان جیسی معاشرات، معاملات اور اسی طرح کریکٹر اور کردار اور ویلیو وہی لائیں گے جو وقت کی ہے، وہی کہیں گے جو انہوں نے کیا وہ بتائیں گے، جو انہوں نے بتایا وہی سنائیں گے، جو انہوں نے سنایا تو پتہ چلا یہ محبت ہے۔ اگر یوں ہوگی تو جنت ہوگی۔ میرے دوستو، اگر حسنین سے پیار ہے تو حسنین کی ترتیب اپنانی ہوگی۔ حسنین سے پیار کا مطلب حسنین کی اطاعت، حسنین سے پیار کا مطلب حسنین کی محبت، حسنین سے پیار کا مطلب حسنین کی اطاعت رکھیں گے تو ہمیں یہ کچھ ملے گا۔ آؤ میں تمہیں اطاعت حسن، اطاعت حسین سمجھانے لگا ہوں، یہ ہمیں کیسے ملے گی۔ میرے پاک نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسن کی عمر تقریباً 8.5 سال تھی، امام حسین کی عمر 7 سال کو چھو رہی تھی۔ ان بھائیوں نے اللہ کے رسول سے کیا کیا سنا ہے، ان بھائیوں نے اللہ کے رسول سے کیا کیا سمجھا ہے، ان بھائیوں نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا ہے، تو وہی ہم چیز پہ عمل کریں گے تو ہماری جنت پکی ہے، نجات پکی ہے، آخرت کا رتبہ پکا ہے، آخرت کی حیثیت پکی ہے، اللہ کی رضا پکی ہے، محمد مصطفیٰ کی رضا پکی ہے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیے وہ ہمیں کرنے ہوں گے۔ آؤ میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ امام حسن ہے، حضرت فاطمہ کے بڑے نور نظر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تھا اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، جو بات پیغمبر نے ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی انہوں نے اس پر عمل کر کے سنایا، عمل کر کے سمجھایا، عمل کے معاملات چلائے۔ آپ کہیں گے کیا حضرت حسن نے، حضرت حسین نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں نے کس طرح محبت کی بات کی تھی، پیار کی بات کی تھی اور ہمیں عقیدت اور یگانگت کا مسئلہ سمجھایا تھا۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اور اس طرح وقت گزارا کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اور ہمیں جو بات سمجھائی تھی، آؤ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ مدینہ دمشق ہے، اس کی جلد نمبر 44 ہے، صفحہ نمبر 188 ہے۔ حضرت امام ابو المطر راوی ہے ان ابی المطر انہ اخبرہ سمع علی یقول دخلت علی عمر بن الخطاب حین جاءہ ابو لولو۔ یہ امام ابن عساکر پوری روایت لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا دور تھا، امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال تھی۔
حضرت علی المرتضی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. جب عمر کو ابو لولو مجوسی ملعون نے شہادت کے وقت خنجر مارا تھا اور عمر زخمی تھے, حضرت علی آئے تو حضرت عمر اللہ کو یاد کر کے رونے لگے. وہو یبکی, وہ رونے لگے. فقلت له ما ابقاک یا امیر المؤمنین, حضرت علی نے پوچھا امیر المؤمنین عمر بتائیے آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ تو مسلمانوں کے سربراہ, لیڈر, رئیس, قائد, لیڈر ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابقانی خبر السمائی ایذهب لی الی الجنہ ام الی النار, فرمایا مجھے آخرت کا خوف ہے, آخرت کا معاملہ کیا ہوگا, میں اس بات پہ ڈر رہا ہوں اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے, تو اس فیصلے سے اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے ہو. تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کی بات سن کے علی المرتضی سے رہا نہ گیا. ناروال کی غیوروں ذرا توجہ رکھنا, وہ کہتے ہیں ابشر یا امیر المؤمنین بالجنہ, امیر المؤمنین عمر آپ کو تو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے. حضرت عمر نے آنکھیں کھولی, پوچھا علی کیسے؟ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ یقول صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا, لا احصی, اتنا سنا کہ میں اس کو آج تک نہیں بھول پایا. حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر, جو بندے دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں انتقال کریں گے جنت میں ان کے سربراہ ابو بکر و عمر ہوں گے. توجہ, ابھی روایت پوری نہیں ہوئی, ابھی میسج رہتا ہے, پیغام رہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا علی آپ نے سنا؟ فرمایا جی ہاں میں نے سنا. امیر المؤمنین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں. فوراً کہا علی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, انت شاہد اللہ, کیا کوئی گواہ بھی ہے آپ کے پاس جس نے آپ کے ساتھ ساتھ یہ حدیث حضور سے اپنے کانوں سے سنی ہو؟ اگر آپ گواہ بھی پیش کر دیں میرا دل مزید مضبوط ہو جائے گا, میری تسلی ہو جائے گی. تو حضرت علی نے فرمایا جی ہاں امیر المؤمنین عمر میرے پاس گواہ موجود ہے. وہ کہنے لگے کہاں ہے؟ حضرت علی نے امیر المؤمنین کے سامنے حضرت حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میرے اس بیٹے نے بھی سنا ہے, اس بیٹے سے پوچھئے الشاہد لعلی, یہ اپنے ابا کی گواہی دے رہا ہے. حضرت عمر نے امام حسن کو دیکھا, کہا سچ آپ نے بھی نانا سے یہ حدیث سنی؟ فقال الحسن نعم, حسن نے کہا جی ہاں میں ابو کی تصدیق کرتا ہوں, یہ حدیث ہمارے نانا نے سنائی. فرمایا حضرت عمر نے جب یہ بات ہوئی فرمایا ان عمر من اہل الجنہ, کا حسن تیری گواہی تیرے باپ کی حدیث سنائی ہوئی عمر کو اتنی تسلی دے گئی کہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. پاکستان, جمعیت علماء اسلام پاکستان, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. حضرت امام حسن کے ساتھ محبت رکھے تو جنت ملے گی, یہ پہلی دلیل میں نے دی. حسن نے گواہی دی اپنے ابا کے سامنے, میں نے نانا سے حدیث سنی, پتہ چلا عمر فاروق کا مقام یہ ہے. اب حسن سے محبت ہے تو عمر کا احترام ہے, حسن سے پیار ہے تو عمر کی عزت کرنی ہوگی. حسن سے محبت و تعلق و عقیدت و یگانت کا دعویٰ تب سچا ہے جب عمر کو امیر المؤمنین مان کے محبت رکھیں گے. تو پیغمبر نے کہہ دیا من احبہما فی الجنہ, جو حسن حسین سے پیار کرے گا اللہ اسے جنت دے گا. میرے دوستو میں حضرت حسن کے ساتھ آؤ بلکہ امام حسن کو پورا کرتے ہوئے آگے چلنے لگا ہوں, پھر امام حسین پہ بات کروں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی محبت دل میں آئے گی تو اطاعت کرنی ہوگی. آؤ میں ایک بات اور کرتا ہوں, کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم کے ساتھ کتاب الصلح کھولیے. حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہے, ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا. فالتفت الى الحسن والى الناس مرہ, ایک مرتبہ حضور امام حسن کو دیکھتے, ایک مرتبہ امام حسن کے ساتھ لوگوں کو بھی دیکھتے, اور حضور
فرمانے لگے اے لوگوں ان بنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، وَلَا اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کہ اے لوگوں ایک وقت آئے گا خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور میرا بیٹا حسن سردار کا کردار ادا کرے گا، دو مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ دنیا پوری موافق مخالف کا اتفاق ہے، مورخین و محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں لڑائی تھی تو امام حسن نے صلح کرا کے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا من احبہما فی الجنہ، جو حسن اور حسین سے پیار کرے گا جنت جائے گا، اور پیار کہتے ہیں اس کی بات کو ماننا۔ تو امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے ان سے محبت رکھی، تعلق رکھا، حکومت و خلافت و سلطنت حوالے کی۔ اب میں بھی امام حسن کی، میں بھی امام حسین کی اتباع میں معاویہ سے پیار کر کے صلح رکھوں گا تو حسنی حسینی بنوں گا تو جنت ملے گی۔ تبھی تو میں نے کہا حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ حضرت حسن جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن کی بھی دو باتیں کی ہیں، آؤ امام حسین کی بھی دو باتیں کرتا ہوں۔ امام حسین کی محبت کن سے، امام حسین کا تعلق کن سے، امام حسین کی تعلیمات کے معاملات میں حضور پاک کی زندگی میں اگر دیکھو تو حضرت حسین 7 سال کے ہیں، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جس وقت حضرت ابوبکر حکمران آئے حضرت حسین کی عمر 7 سال 7.5 سال سے 9.5 سال ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے، 10واں سال شروع ہوا، حضرت عمر کی حکمرانی ہے، حسین کی جوانی شروع ہوئی ہے، حسین نے عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر محبت رکھی ہے۔ پھر حضرت عمر 10 سال بعد دنیا سے گئے، حسین کی عمر 20 سال ہے، حضرت عثمان کا دور شروع ہے، حضرت عثمان 12 سال گزار کے گئے، حضرت حسین کی عمر 32 سال ہے، حضرت علی کا دور شروع ہے، 4.5 سال علی گزار کے گئے، 36.5 سال حضرت حسین کی عمر ہے، امام حسن حکمران بنے ہیں۔ حضرت حسین نے 6 ماہ اپنے بھائی کے ساتھ گزارے ہیں، 27.5 سال 36 سے 6 ماہ 37 سال بنے ہیں۔ حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑی، حسین کی عمر 37 سال ہے، پھر 19 سال 6 ماہ 15 دن حضرت معاویہ کی حکمرانی رہی۔ حسین ابن علی نے، حسن ابن علی نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت حسین کی 57 سے 58 سال کی عمر میں شہادت ہے، کربلا کے اندر مظلومانہ شہید ہے۔ لعنت کرے اللہ ان لوگوں پہ جن نے حسین ابن علی کے ہاتھ سے خون رنگے تھے۔ یہ ابن مرجانہ پہ لعنت ہو، یہ ابن زیاد پہ لعنت ہو۔ اسی طرح میں کہتا ہوں شمر اور اس کے تمام اعوان و انصار جو اس کے ساتھی ہیں، یہ جو قتل حسین پہ خوش ہے، سب ان پہ لعنت کی بات میں کروں گا، حسینی ہو یزیدی نہیں ہو۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں حضرت حسین کی جوانی شروع ہوئی ہے، عمر کی حکمرانی ہے، عثمان کی حکمرانی ہے، علی کی حکمرانی ہے، حسن کی حکمرانی ہے، معاویہ کی حکمرانی ہے۔ ان سے حسین نے پیار رکھا ہے، تعلق رکھا ہے، عقیدت رکھی ہے، یگانگت رکھی ہے، الفت رکھی ہے، نسبت رکھی ہے، ان سے محبت کا تعلق رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی رکھنا ہوگا، ہمیں حیا کرنا ہوگا حسینی نسبتوں کا، ہمیں حیا کرنا ہوگا حسینی تعلق کا، ہمیں حیا کرنا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کی حضرت حسن کے ساتھ، حضرت عمر کی حضرت حسین کے ساتھ محبت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے، عقیدت و یگانگت کتنی ہے۔ میں حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین نے عمر سے پیار کیا، عمر نے حسین سے پیار کیا، ان کا پیار آپس میں کتنا تھا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ حضرت امام محب الدین طبری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الریاض النظرہ، اس کی
جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 340 ہے، دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں، فرماتے ہیں لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر امرهم بالانطلاق فبسط فی المسجد وامر بالاموال فافرغت علیہ ثم اجتمع اصحاب رسول اللہ فاول من بدر الیہ الحسن والحسین فقال یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین۔ یہ 1.5 رکوع کی حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں خلاصہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کے دور میں اللہ نے علاقے فتح کرائے تو حضرت عمر کو مال غنیمت ملی۔ مال غنیمت میں سونے چاندی کے ڈھیر تھے، درہم و دنانیر کے انبار تھے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں یہ سارے انبار لگا دیے اور فرمانے لگے اب تنگی کا وقت ختم ہے، اب آسانی کا وقت شروع ہے۔ آؤ وہ لوگوں جنہوں نے بدر میں حضور کا ساتھ دیا وہ لوگ صحابہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے بہت میں ساتھ دیا وہ صحابہ کہاں ہیں؟ جو خیبر میں، جو خندق میں، جو فتح مکہ میں، جو تبوک میں، جو اوطاس میں، جو غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں حضور پاک کے ساتھی رہے، وہ آئیں، پہلے آئیں اور پہلے پائیں۔ بڑا رتبہ بدریین کا ہے، ان کا وظیفہ زیادہ، پھر عہد والوں کا ہے، پھر ان کا، پھر باقیوں کا۔ فرمایا ایسے آئے تو جو بدری تھے عمر فاروق نے انہیں 1000 درہم اپنا وظیفہ دیا۔ اسی اسنا میں کہتے ہیں فَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ بَيْنَ يَدِ عمر، عمر فاروق کے سامنے حسین ابن علی 10 سال کی عمر میں ہے، بچپنا ہے، سامنے آئے ہیں، آگے کہتے ہیں اعطنی حقی یا امیر المؤمنین مما افاء اللہ علی المسلمین۔ کہا یا امیر المؤمنین اللہ نے جو فتح مسلمانوں کو دی اس میں سے میرا حق بھی دے دے۔ عمر نے دیکھا بدری صحابہ میں نکل کے حسین آئے تو انہیں بھی بدریوں جتنا حصہ دیا، 1000 درہم۔ حالانکہ بدر کے وقت تو حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا رتبہ بدریوں کے برابر رکھا۔ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، یہ صحابی ہے، بدر میں تو نہیں پر عہد میں تو شریک تھے، یہ بھی آگے ہوئے ابا مجھے کچھ دے گے۔ جب یہ آئے حصہ مانگا تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا امر لہو ب500، انہیں آدھا دے دو، جتنا حسین کو دیا تھا اس کا آدھا کس کو دے دو۔ بیٹے نے 500 درہم لیے، گھر گئے، دسترخوان پہ بیٹھے، جب وقت کھانے کا آیا تو حضرت عمر سے اپنی ماں کے ذریعے عرض کرنے لگے ابو میں نہیں کہتا حسین کا حصہ کم کر دو، میں یہ نہیں کہتا مجھے اس سے زیادہ دے دو، پر اتنا تو دے دے جتنا اس کو بدریوں کے برابر دیا ہے۔ ابو میں نے بدر نہیں لڑی پر عہد تو حضور کے ساتھ لڑی ہے، خندق میں گیا ہوں، خیبر میں گیا ہوں، فتح مکہ میں گیا ہوں، اوطاس میں گیا ہوں، حنین میں گیا ہوں، تبوک میں گیا ہوں، حضور کے ساتھ مل کے جہاد میں نے کیا۔ ان کا نہ گھٹائیں میرا بڑھائیں نہیں پر اتنا تو دے دے جتنا ان کو دیا۔ نعرے بال کے گئی ہو عمر فاروق کا جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ضرور دوں گا لیکن ایک کام کر لو، تقتنی 500، تجھے 500 درہم ملے، تو نے اعتراض کیا؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا فقتنی بأبن کأبیہما وأمن کأمیہما وجد کجدہما وجدت کجدتہما وعمن کعمیہما وخال کخالہما۔ عبداللہ اس جیسی ماں تو لے آ، اس جیسا داماد رسول تو لے آ، اس کے ابا جیسا اور اس جیسا نواسا تو لے کے آ جا، اس جیسے چاچو اور پھوپھیاں لے کے آ جا، اس جیسی خالہ اور ماموں لے کے آ جا، اور اگر ہوں گے تو عمر تجھے بھی حسین جتنا دے گا، اور اگر نہیں ہے تو اسے کافی سمجھ۔ یہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ حضرت عمر کا پیار ہے۔ اب ایک روایت مزید بھی آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، حضرت حسین کے ساتھ حضرت عمر کا تعلق کیا ہے۔ یہ حضرت امام ابو عبیدہ النمیری البصری رحمہ اللہ المتوفی 262 ہجری امام بخاری کے ہم اثر ہیں، اپنی کتاب تاریخ المدینہ لابن شبہ جلد نمبر 3 صفحہ 799 پہ لکھتے ہیں، فرمایا قال عمر بن الخطاب للحسین یا بنی تعشانا حلفت
المدینہ کا حضرت حسین کو حضرت عمر نے ایک دن فرمایا کہ حسین رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، رات کو مسلم حکمرانوں کی میٹنگ ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ يَوْمًا وَهُوَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ، ایک دن آئے، میٹنگ چل رہی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت عمر کمرے میں تھے، حضرت حسین پہنچے تو حضرت حسین نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت حسین نے دیکھا عمر فاروق کا دروازہ بند ہے، دربان باہر ٹھہرا ہے، عمر کا بیٹا ابن عمر ہے، فرجع فلم يدخل، اس نے عمر کے بیٹے کو نہیں جانے دیا کہ آپ کے والد امیر المؤمنین ضرور ہیں لیکن آپ جائیں گے نہیں کیونکہ عمر خاص میٹنگ میں ہے۔ یہ منظر حضرت حسین نے دیکھا، کہتے ہیں میں تو الٹے پاؤں پیچھے آ گیا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو پتہ نہیں میں کیسے جاؤں گا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر ملے، مجھے کہا یا بنیا لم اراکا اتیتنا، ہمارے پاس نہیں آئے تھے، رات میٹنگ میں آپ نہیں تھے، کیوں کوئی ناراضگی ہے؟ کہا جی نہیں، قد جئت یا امیر المؤمنین وانت خال بمعاویہ، کہا میں تو آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ دربان نے روکا؟ کہا جی نہیں، دربان نے تو نہیں روکا لیکن میں نے ایک منظر دیکھا، آپ کے بیٹے ابن عمر ٹھہرے تھے، یرجع فرجعت، وہ بھی واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹا۔ حضرت عمر کا لفظ ہے، حضرت عمر نے فرمایا جی نہیں یا حسین انت احق بالاذن من ابن عمر انما اثبت رؤوسنا ما هدى الله وانتم وضع يده على راسه۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی لفظ بولتے ہوئے فرمایا کہ نہیں نہیں، وہ عمر کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، اسے اجازت چاہیے، تو بغیر اجازت کیا؟ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ من احبہما فی الجنہ، حسین سے پیار کرنے والے جنت ملے گی، جن کا پیار حسین کے ساتھ ہے ان کی محبت رکھیں گے تو تب ملیں گے، ورنہ حسین کن کے ساتھ، میں کن کے ساتھ، حسین کہاں میں کہاں، اگر ان کا راستہ اور میرا راستہ اور، جنت وال تو ٹور کے نہیں جانا، کسی اور جگہ نکل کر اگر بات کرنی ہے جنت کی تو حسین کا پیار جن سے اور جن کا پیار حسین سے، تب جنت ملے گی، ورنہ دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی حسین ابن علی کو میں آگے چل کے ایک جملہ اور دینے لگا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ محبت اور تعلق میں آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھیوں کی کتاب اصول کافی کی جلد سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصول کافی میں اصول کافی میں یہ روایت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے موجود ہے۔ یہ اصول کافی ہے، باب الحجت ہے، مولد الحسین ابن علی ہے، صفحہ نمبر 296 ہے، جلد نمبر 3 ہے، طبع نول کشور لکھنؤ ہندوستان سے چھپی ہے۔ وہ اس میں روایت لائے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اوروں کی کتابوں میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی جعفر علیہ السلام لما اقدمت بنت یزدجر علی عمر اشرف لها ازار المدینہ، یہ پوری روایت ہے، میں بڑی ذمہ داری سے اس کا خلاصہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر کا دور ہے، یزدجر کے اوپر فتح ملتی ہے، ایران کے بادشاہ دبدبا کے بھاگ جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کی فوجیں غالب آتی ہیں تو عمر فاروق کے فوجیوں نے اس بادشاہ کے محل پہ قبضہ کیا، اس کی 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں موجود ہیں، تینوں بیٹیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ پکڑی جاتی ہیں انہیں مدینہ بھیجا جاتا ہے، راستے میں دن بھی آئے، رات بھی آئی، صبح بھی آئی، شام بھی آئی، کھانے کا وقت بھی آیا، پینے کا وقت بھی آیا۔ ان بیٹیوں نے ان صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھا، ابھی مدینہ نہیں پہنچی تھی، مسلمان پہلے ہو گئی، عمر فاروق کے دربار میں پیش ہوئے اور حضرت عمر نے جہاں مال غنیمت تقسیم کیا وہاں پر ان خواتین کے نکاح کی بات ہونے لگی تھی۔ وہ نکاح کی بات کیا تھی کہ یہ خواتین کن کے نکاح میں ہوں گی؟ تو فرمایا 3 شہزادیاں ہیں، مسلمان ہو چکی ہے، 3 شہزادوں کو ملی تھی، 3 شہزادوں کو ملے گی۔ پہلی بیٹی ابو بکر کے بیٹے
बेटे मोहम्मद को मिली, दूसरी बेटी हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला को मिली, तीसरी बेटी हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन को मिली। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में तवज्जो के साथ बात समझाने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दरबार है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अमीरुल मुमिनीन ने इनका फैसला यूं किया कि तीनों बेटियों का निकाह उनके वालिदैन की सरपरस्ती में कबूल हुआ। हजरत अबू बकर रही थे, उनकी तरफ से हजरत उमर ने कबूल किया, बेटी दे दी। हजरत उमर के बेटे को मिली, हुसैन की बेटे को मिली। तीन बेटियां हैं, पहली का नाम परवरीद मानो, दूसरी का नाम कीहाने मानो, तीसरी का नाम शहर मानो। ये तीनों अबू बकर, उमर और अली की औलादों को मिली। अल्लाह का करम, इन तीनों औरतों के घर में तीन बेटे पैदा हुए। पहला बेटा अबू बकर के बेटे का बेटा पैदा हुआ, जो अबू बकर सिद्दीक का पोता, नाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर। दूसरा बेटा जो उमर फारूक का पोता, नाम सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर। तीसरा बेटा जो अली और मुर्तजा का पोता, नाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली है। पता चला अबू बकर के पोते, उमर के पोते, अली के पोते आपस में खालाजाद भाई लगते हैं। मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो ये रिश्ते किस बुनियाद पे हैं? ये रिश्ते किस तरतीब पे है? पता चला मोहब्बत है, प्यार है, ताल्लुक है, अकीदत व यगानत है, तभी ये रिश्ते हैं। मेरे दोस्तों, मैं चंद लम्हात में अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। आपकी खिदमत में मैंने बात चलाई थी, मोहब्बत हसनैन कॉन्फ्रेंस थे, मैंने हदीस पेश की थी। मेरे पाक नबी असर की नमाज में थे, हसन हुसैन आए थे, इनकी मोहब्बत, इनका रुतबा, इनका दर्जा हुजूर ने बताया था। तो वहां पर फरमाया था, मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे प्यार करेगा जन्नत जाएगा। फिर मैंने इनका प्यार सहाबा के साथ बताया, सहाबा का प्यार इनके साथ बताया। पता चला जो नबी के सहाबा की भी इज्जत करेगा, नबी की अहले बैत का भी एहतराम करेगा, जन्नत अल्लाह उसके नाम पे ऐलान करेगा। अगर ये मोहब्बतें हैं, ये ताल्लुक है, ये यगानत उल्फत है, ये प्यार के मामले हैं, तो सब कुछ है। यूं नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, यूं नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्यों? इस्लाम माँ इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। एक इस्लाम है, एक ईमान है। हमारा इस्लाम ये है, हम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से इताअत का रिश्ता रखेंगे। हमारा ईमान ये है, हम आले रसूल से प्यार का रिश्ता रखेंगे। इस मोहब्बत का, इस ताल्लुक का, इस यगानत और उल्फत का वास्ता होगा तो तब जाकर मोहब्बत हसनैन दिल में आएगी। और अगर मोहब्बत हसनैन आएगी तो जन्नत मिलेगी, निजात मिलेगी, आखिरत की शहंशाही मिलेगी, आखिरत की बादशाही मिलेगी, जन्नत में हुक्मरानी मिलेगी, हूरो कसूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। तब जब इस तरह मोहब्बत और प्यार को मानना पड़ेगा। आप जितने बैठे हैं, आप मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा मानते हैं नहीं मानते? जितने बैठे जरा हाथ खड़े करके मुझे बताओ, मैं देखूं जलसे में मेहमान कितने हैं और अपने मुसलमान कितने हैं। आप मानते हैं नहीं मानते? सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत मानते हैं नहीं मानते? ताल्लुक मानते हैं नहीं मानते? अकीदत मानते हैं नहीं मानते? यगानत उल्फत मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस का मैसेज, पैगाम ये है कि मोहब्बत सहाबा रखेंगे, प्यारे सहाबा रखेंगे, उल्फत सहाबा रखेंगे, मोहब्बत अहले बैत रखेंगे, प्यारे अहले बैत रखेंगे, उल्फत अहले बैत रखेंगे, दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत भी बेहतर बनेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आखिर में पैगाम देना है, अभी सब्र करें, मेरे उन्वान पे बात पूरी है, लेकिन अभी मेजबान पे बात रहती है। हमारे जलसे की मेजबान जमात का नाम क्या है? स्टेज वालों को पता है, मजमे ने पूछा। मैं मेरा मुंह तुआड़े वाले इन्हों दे वाल नहीं, तुसी दसो इन्ना एक नाम विचों लो ना पंजाब फिर भी गनीमत। तवज्जो, मैं आखिर में एक मैसेज देने लगा हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या है और क्या चाहती है, फिर मैं बात खत्म करूंगा। आपकी तवज्जो है? जिसकी नहीं है वो हाथ खड़ा कर, वैसे भी नहीं करता। ठीक है, तवज्जो।
जमीयत उलमाए इस्लाम का प्रोग्राम है, मोहब्बत हसनैन उन्वान है। अभी कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते रास्त हक व सदाकत की निशानी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी तशरीफ ला रहे हैं। आप उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे, जिनका विरसा ये है, जिनकी तरतीब ये है कि जाबिर सुल्तान के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और मेरे पाक नबी ने फरमाया है कि अफजल जिहाद कलिमतुल हक़ इंद सुल्तान जाए। फरमाया लोगों, एक जिहाद होता है, एक अफजल जिहाद होता है। पूछा अफजल जिहाद क्या है? फरमाया अफजल जिहाद ये है कि आप कलिमा हक कहें, किसके सामने? जाबिर हुक्मरान के सामने। मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम क्या है मैं समझाने लगा हूं, तवज्जो। जमीयत उलमा इस्लाम को आप यूं न समझें कि जैसे बाकी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, पीटीआई है, ENP है, BNP है, फलां जमात है, MQM है, सिंध की पार्टी, बलोचिस्तान की पार्टी, हमारे पठानों की पार्टी, बाकी यूं सियासी जमात नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम अपना किरदार रखती है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना कैरेक्टर रखती है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना कैरियर रखती है। और इस धरती पे अगर मैं मुल्क पाकिस्तान पे दावा करके कहूं, कसम उठा के कहूं, तो मेरी कसम हानिस नहीं बनेगी, हिंस नहीं होगा कि इन सियासी जमातों में वाहिद सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है जो अपना रिश्ता डायरेक्ट पूरी सनत के साथ रसूलुल्लाह से है। किसी जमात का कायद जो शागिर्द अपने उस्ताद का हो, फिर वो शागिर्द अपने उस्ताद का हो, उसने कुरान अपने उस्ताद से, उसके उस्ताद से, उसके उस्ताद से पढ़ते पढ़ते हुजूर तक मुझे सिलसिला नसब दिखाए है तो लाओ, मैं हाथ पे बैठ करने के लिए तैयार हूं। इस तरह हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के जुर्रत और बहादुरी के साथ, दिलेरी और सदाकत के साथ, निडर होने के साथ जो इस तरह गुफ्तगू करे और उसका दामन 50 साल तक हुक्मरानी में रह के भी पाक और साफ हो, करप्शन से, बदअहमदी से, दो नंबरी से, मुल्क से, गद्दारी से भी दामन पाक को दिखाओ। जमीयत उलमा के अलावा कोई है? कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरे दोस्तों, ये जमीयत उलमा इस्लाम है। सुनिए, जमीयत उलमा इस्लाम सियासत का काम करती है। आप बैठा हुआ शायद कोई बंदा इस जलसे के बाद उठ के कहा, मौलविया का की काम है सियासत नाल, मसीते बहो, अल्लाह अल्लाह करो, कुरान पढ़ो ते हदीस पढ़ो ते सर अल्लाह अल्लाह सुनो। मौलवी साहब केड़े पास से टूर पे हैं, कितने चला गया अल्लाह का बंदा, मस्जिद तेरा इंतजार कर रही है। हो सकता है आपको कोई कहे, हमारे मौलाना अकबर तूफानी साहब मौजूद है ना, मौलाना अकबर ताबानी साहब, तूफानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। हजरत मौलाना अकबर, ये जो बैठे अकबर साहब, इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा है। हो सकता है इनको कोई कहे, मौलवी साहब चंगा भला मौलवी सी, अल्लाह रसूल सुनाम रसूल, मसीह से बह के मुसल्लम किरपा से टोपे हैं, की हो गया? मैं उसका जवाब देने लगा हूं, तवज्जो। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार पार्लिमानी सियासत है। लोग कहते हैं क्या जरूरत है? मैंने कहा सियासत का काम अल्लाह ने कुरान में बताया है। कहेंगे कैसे? कुरान करीम में है। रब करीम फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज दीन मुकम्मल कर लिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत पूरी कर ली। इस आयत की तफसीर उठाएं, मैं आपको समझाने लगा हूं। मुफस्सिरीन लिखते हैं एक इकमाल है, एक इतमाम है। इकमाल कहते हैं मुकम्मल करना, इतमाम कहते हैं पूरा करना। अल्लाह ने 2 बार लफ्ज क्यों उतारा? मुकम्मल के लिए अलग, पूरा के लिए अलग। का इसका मतलब क्या है? कहते हैं अकमलतु लकुम दीनकुम का माना है हुजूर ने दीन पूरा कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती का माना है अब उम्मत को चाहिए ये दीन हुकूमत पे नाफिज करे, इसे इत्माम दीन कहते हैं। तो ये काम कौन करेगा? मैं मानता हूं तबलीगी जमात हक की जमात है, मैं उसको गलत नहीं कहता। मदरसे हक के मदरसे हैं, मैं गलत नहीं कहता। खानकाहें हक की खानकाहें हैं, मैं गलत नहीं कहता। जो उलमा मस्जिदों मदरसे और मिंबर और खिताबत पे बैठे हक के लोग हैं, मैं गलत नहीं कहता। वो अपने दीन का काम संभाले हैं।
لیکن سیاست اسلامیہ بھی تو دین کا کام ہے. خدا کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، یہ کام کون سنبھالے گا؟ مولوی صاحب مسجد سے بہ جا کیا کرنا میں نے دسو. یہ وہ کرے گا جس کو اعوذ باللہ بھی پورا نہ آئے، یہ وہ کرے گا جس کو قل ہو اللہ بھی پورا نہ آئے، یہ وہ کرے گا جس کو جنازہ بھی پورا نہ آئے. جو دین کے مسئلے میں الچٹو من الڈگر ہو وہ دین کو نافذ کرے گا. آپ ہنستے ہیں، رونے کا مقام ہے. میں قصہ گو مولوی نہیں ہوں کہ میں تمہیں ہنسانے آیا ہوں، میں درد دل دینے آیا ہوں. آج ہم لوگ ہیں، عجیب معاملہ ہے. دین میں کبھی اعتراض آئے ملک پہ سارے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کتھے. ہم آئے کہ جدو ووٹ ڈبے دے وچ پرچی پان گیا سی اس وقت جمعیت کا کینڈیڈیٹ کتھے، اس وقت تو نے نہیں دیکھا تھا. حضرت مولانا کو تو نے پاور کتنی دی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے سیاست کی بات. آئیے ایک آیت آگے، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف کھولیے. اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے وزارت خزانہ میرے ہاتھ میں دے دو. اٹھائیں نہ ہو قرآن آپ پھر کہیں تو وقت کے نبی وزارت خزانہ کی بات کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا یہ کام انبیاء نے کیا ہے. یہ کام انبیاء، توجہ، یہ کام انبیاء نے کیا ہے، انبیاء کرام کا کام ہے. اس سے آگے چلیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد نبی ہیں، انہیں خلافت فی الارض ملنے کی بات کیا ہے؟ نبوت کے بعد خلافت فی الارض کسے کہتے ہیں؟ اسے سیاست اسلامی کہتے ہیں، اسے حکومت اسلامی کہتے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہے. آگے حدیث پہ آئے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں حدیث سناؤں؟ جن کی توجہ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. حضرت حیدری ہیں تو مجھے بتانا. توجہ. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. صحابی رسول راوی ہیں، نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه النبی فانه لا نبی بعدی. فرمایا اے لوگو، حضور نے فرمایا انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. فرمانے لگے میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، میرے بعد علماء آئیں گے اور سیاست اسلامیہ کو سنبھالیں گے. فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. حضور نے فرمایا علماء سنبھالیں گے. پتہ چلا سیاست اسلامیہ کا کام عالم کا ہے. تو پھر جو بندہ اعتراض کر رہا ہے مولوی صاحب کتنے ٹور پہ ہو مسجد سے بیٹھے اللہ اللہ کر، اس کا مطلب ہے اس بیچارے کے ساتھ دو معاملے ہیں. یا تو اس کو حدیث نہیں پتا یا وہ واقعی دین کا دشمن ہے. کیونکہ حدیث پتہ ہو اور بندہ علماء کی مخالفت کرے تو نہیں ہو سکتا. مسلمان یہ نہیں کرے گا، نہ واقف کرے گا، اس کو نہیں پتا. لیکن جب بتا دیں کہ سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، حضور کے فرمان میں اس کا ذکر ہے، تو پھر مسلمان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. یہ کام جمعیت علماء کر رہی ہے، جو قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، جو حضور کی حدیثوں میں بھی ہے. یہ کام جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. مجھے بتاؤ آپ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ دیں گے نا؟ جتنے ساتھی بیٹھے چلیں گے، جمعیت علماء کا پرچم اٹھائیں گے، جمعیت علماء کا پیغام آگے پھیلائیں گے. جزاک اللہ. ایک بات میں آپ کو مزید سمجھانے لگا ہوں، سنیے. پارلیمانی سیاست پہ جمعیت علماء کا کردار ہے. لوگ پوچھتے ہیں جمعیت اسلام نافذ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان میں 2/3 میجارٹی کا الیکشن ہو جائے جس جماعت کے حق میں، وہ آئین میں ترمیم کر کے کام کر سکتی ہے. وہاں تو 172 آپ بندے بھی نہیں دے سکتے. 10 8 بندے جمعیت علماء میں مولانا کو دے کے پوچھتے ہیں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا. اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی کو چاقو دے دو اور کہو بھائی جنگل کاٹ کے لے آ. کوئی کہے گا اللہ کے بندے جنگل کاٹنے کے لیے کاٹنے کے آلات چاہیے، چاقو سے جنگل نہیں کٹتا. آپ جمعیت کو 10 MNA دے کے کہہ دیں ہاں جی اسلام نافذ کر دو، ایسا نہیں ہے. اور پنجاب والوں تواڈی تے سستی نو اسلام ہے، تسی تے ایک میں نہیں دیتا بندہ خانو. میرے دوستو، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیغام دینے آیا ہوں کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.